2:38 پر آپ بستر پر لیٹ گئے. اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ جاؤ قرآن لے کر جاؤ. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرنے لگے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے وصیت نامہ لکھوائی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے خود اس پر عمل کروایا. اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی وصال کے وقت کچھ لوگ آئے, دعا سلام بھی ہوئی. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت اس وقت کچھ نہیں بول رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اس وقت جو ہے اپنے رب کے قریب پہنچ چکے تھے, اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. اور وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا رب اب مجھے قریب چند منٹوں میں ہی بلا لے گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو جو ہے یقین تھا کہ مجھے اس وقت, مجھے فلاں وقت میری موت آ جائے گی, میں انتقال ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی موت کی جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت تو کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں ماننا ہے مت مانو, لیکن جو ہے ایک واقعہ آپ ضرور سن لیجئے. جو ہے ملک شام کے ایک مشہور بزرگ جو ہے شامی بزرگ وہ بیان فرماتے ہیں, وہ کیونکہ ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں اپنے بستر پر سویا تو ہمارے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے سارے صحابہ کرام اور جو ہے بیٹھے ہیں, تشریف رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کا پوچھ لیا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار اتنی خاموشی کیوں ہے محفل میں, کوئی کچھ کیوں نہیں بول رہے ہیں, کوئی کچھ لگشائی کیوں نہیں کر رہے ہیں, آپ بھی خاموش ہیں, صحابہ کرام بھی خاموش ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ کیوں نہیں کچھ بول رہے ہیں. دیکھو دیکھو, جب کوئی شخص آتا ہے تو وہاں پر کوئی کچھ بولتا نہیں ہے بلکہ انتظار کرتا ہے. اللہ اکبر. اس مشہور بزرگ نے کہا کہ آخرکار انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے, میں انتظار اپنے محب کا کر رہا ہوں, میں انتظار اپنے عاشق کا کر رہا ہوں, میں انتظار اس کا کر رہا ہوں جو میری یاد میں, جو میری محبت میں ہر وقت ہر لمحہ جو تڑپتا تھا, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ بزرگ شخص کہتے ہیں کہ آخرکار وہ شخص ہے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو ہے اس کا نام احمد رضا ہے اور اعلیٰ حضرت ابھی بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتا ہے اللہ اکبر, اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا آدمی جس کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے, آخرکار یہ بھی تو بتائیے وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے. اس بزرگ کا کہنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی, میری نیند ختم ہو گئی, میری نیند ٹوٹ گئی. جو ہی میری نیند ٹوٹی تو میرے دل میں یہ خیال آیا, ارے حضور جس کی خواب میں آئے اور جس کے بارے میں بتائے وہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہو سکتا ہے, اسی لیے جا رہا ہوں, ان سے ملاقات کروں گا. اللہ اکبر. وہ مشہور جو ہے ملک شام کا رہنے والا وہ اپنے وطن سے نکلتا ہے اور پیدل چلتے چلتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں ہندوستان آتے آتے. جب بریلی شریف کی سرزمین پر وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں, وہ داخل ہوتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ مولوی احمد رضا کا گھر کہاں ہے, ذرا بتاؤ احمد رضا کہاں پہ رہتے ہیں. تو لوگوں نے بڑے افسوس سے کہا کہ ابھی آپ آئے ہیں احمد رضا کو دیکھنے کے لیے, ابھی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کس قدر جو ہے بلند بالے تھے، بلند بالے والے اور جو بڑی شان والے تھے. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا شعر وہاں پہ بھی موجود ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. تو اعلیٰ حضرت کا جو شعر جو ہے نا، ان کی شعر میں ہزاروں حدیثیں موجود ہے، ہزاروں اقوال موجود ہے. صرف اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر ایک شعر کو لیں گے تو 3-4 سال بھی ایک شعر کو پڑھ کر کے اس کی تشریح کریں گے نا تو بھی وہ شعر کو مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے. اب سوچ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا علم کتنا بڑا تھا. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو جو ہے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن آج تو پورا زمانہ یہ کہہ رہا ہے وادی رضا کی ہے کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یعنی آپ جہاں بھی دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کا ہی نام لینے والا رہے گا. اگر جہاں کہیں سنیت رہے گی، جہاں کہیں مسلمان رہے گا تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام ضرور لے گا کوئی نہ کوئی. اور جو ہے آج اعلیٰ حضرت ہماری اور آپ کی جو پہچان ہو رہی ہے کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اگر جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہوگا تو اپنی پہچان اعلیٰ حضرت کے نام کو لے کر کے کرائے گا کہ میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، میں بریلی کے امام احمد رضا کا ماننے والا ہوں، میں اس کا پیروکار ہوں. وادی رضا کی وہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. انگریزوں نے لکھا بہت کچھ علم دین پر، یعنی جتنے بھی لوگ آئے تھے سب لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آخری مصرع وہ یہ کہتے ہیں اس دور میں، اس صدی میں جو کچھ بھی ہے وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تنہا یعنی اکیلے رضا کا ہے. یعنی 14 صدی یعنی 1400 سال ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس لوگ بیان فرماتے ہیں کہ 1400 سال میں جتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جتنا اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھا ہے، جتنی خدمت اعلیٰ حضرت نے کی ہے اتنا آج تک کوئی نہیں کیا ہے، آج تک کوئی نہیں کیا ہے. تو آپ لوگ جان لیجیے آج ہی سے کہ اعلیٰ حضرت تھے کون. آج جو ہے ہماری ایمان کی جو سلامتی ہے نا، آج ہم لوگ تہذیب فخر سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس مسلمان کو کہلانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے بہت سارے قربانی کو دی پیش کی ہے. تب ہمارے ایمان کی سلامت کو ہمارا ایمان جو ہے آج سلامت ہے. اور آج کوئی انگلی اٹھاتا ہے ہم جا کر کے جو ہے لٹھی یا پھر تلوار وغیرہ لے کر کے غیر مقلد یا پھر وہابی دیوبندی کے سامنے سے نہیں آتے ہیں.